میرے محترم دوستو، الحمدللہ ابھی 2 دن سے دین کی اور دین کی محنت کی باتیں ہو رہی ہے۔ اب وقت آیا ہے عمل کا، اس لیے اس مجمع میں 2 قسم کا مجمع ہے۔ ایک مجمع وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جانے والا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے، ایک مجمع وہ ہے کہ جو یہاں سے اپنے گھروں کی طرف جانے والا ہے۔ اور یہ دونوں مجمع اللہ کی نگاہ میں قیمتی بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں اپنا کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے کام میں لگے۔ اس لیے جو مجمع اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے وہ انصار کے ساتھ مشابہت اختیار کر سکتا ہے، جن کے دین میں بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک ہوتا، اور یہ فرمایا کہ لوگ اگر ایک راستہ چلے اور انصار کی جماعت ایک راستہ چلے تو میں اس راہ پر چلوں گا جہاں انصار کی جماعت چلے گی۔ آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ مغفرت کرے انصار کی اور انصار کے اولاد کی اور ان کے اولاد کے اولاد کی، یعنی نسلوں کی مغفرت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ مہاجرین کے مشابہت اختیار کر سکتے ہیں جب اپنے کام کو اور ذمہ داری کو سمجھیں گے۔ اور اللہ کے راستے میں پھرنا، اپنی جان اور مال کو لے کر پھرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا یہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا دن پیچھے رہ گئے جماعت سے، آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ جماعت کتنی آگے نکل گئی؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا دن آگے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے سے 500 سال آگے نکل گئے، اور یوں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غزوتهم، فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے سب اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو ان کی اس صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو اللہ کے راستے میں ان کی گزری ہے۔ اب میرے محترم دوستو، یہ دونوں جماعتیں جو ہے ان دونوں کا ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہر نکلنے والا اور ہر واپس جانے والا اپنی زندگی میں اس بات کی محنت کرے کہ ہماری زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ یہ 6 صفات اتنے جامع صفات ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا نفع یہ ہوگا کہ 6 صفات کی رعایت کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ تیسرا نفع اس کا یہ ہوگا کہ اگر یہ 6 صفات امت میں آ جاتے ہیں تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، چاہے کتنا ہی مسلک میں اختلاف ہو اور چاہے مشغلوں میں کتنا اختلاف ہو، پوری امت ایک ہو جائے گی اور نیک ہو جائے گی، اور ایک اور نیک ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے اس بات کی محنت میں لگنا ہے کہ ہمارا کلمہ ٹھیک ہو جائے، اور کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ضابطہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ تو ایک تو دلوں میں کامل یقین آ جائے، اور ایک ہماری زندگی میں کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے، محمدی بن کر جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنی نماز بنانے کی محنت میں لگنا ہے، اس لیے کہ پوری زندگی کے بننے کا دار و مدار نماز کے بننے پر ہے۔ اس لیے ہماری نماز میں ایک تو یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کریں گے اور نماز کے راستے سے کریں گے، یہ یقین پیدا ہو۔ دوسری بات، فضائل کے راستے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔
تیسری بات، ہماری نماز میں مسائل اور سنتوں کا علم آ جائے، اور چوتھی بات، نماز میں اللہ والا دھیان پیدا ہو جائے، اور پانچویں بات، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہماری بن جائے۔ یہ 5 چیزیں ہمارے میں ہر ایک کی زندگی میں نماز میں آ جائے تو آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ نماز بنا دے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں نماز کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان ہوتا ہے، خراب دھواں یہیں سے جائے گا، تازہ ہوا وہیں سے آئے گی۔ ایسے ہی رذائل زندگیوں سے نکلیں گے نماز کے راستے سے، اور اچھائیاں زندگیوں میں جو آئیں گی وہ اچھی نماز کے راستے سے آئیں گی۔ اسی کے ساتھ تیسری بات جو اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے، وہ 24 گھنٹے میں ہم جو کام کریں اس کو جہالت کے ساتھ کرنے کے بجائے علم کے ساتھ کرنا، کہ اس عمل میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ جب کسی بھی کام میں یہ 2 چیزیں آ جائے گی تو وہ کام دنیا نہیں رہے گا بلکہ دین بن جائے گا۔ ہمارا کمانا بھی، ہمارا بھی بچوں میں رہنا بھی یہ دین بن جائے گا جب اللہ کے حکم کی رعایت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی رعایت کے ساتھ ہونے لگے گا۔ اس لیے اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کے ساتھ میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ ہم کو یاد رہے 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ اس کے لیے اللہ کے نام لینے کی عادت ڈالنی ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا سب سے طاقتور راستہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کرے۔ دوسرا، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ صبح شام کی 3 تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے اور استغفار ہے۔ پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے صبح شام کی تسبیح پوری کرنا۔ ذکر میں تیسری بات یہ ہے کہ ہر وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، غرض یہ ہے کہ ان اذکار مسنونہ کے ساتھ میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اور ذکر میں چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی دعا میں طاقت بڑھانا اور دعا کا عادی بنانا، کہ جب کبھی بھی ہمارا مسئلہ آئے تو ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے۔ اس راستے سے اللہ کو اتنا یاد کیا جائے کہ اللہ 24 گھنٹے ہم کو یاد رہے۔ اسی کے ساتھ میں ہر ایمان والے سے محبت کرنا سیکھنا ہے۔ کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہ سے نفرت کریں گے اور گنہگار سے محبت کریں گے۔ جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے اور بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہر ایمان والے سے محبت کرنا آ جائے اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مشق کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، اس لیے کہ ایمان والے سے محبت کرنا یہ ایمان کے کمال کی علامت حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ جتنا ایمان والوں سے محبت بڑھے گی اتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آج ہماری زندگی کا معمول یہ ہے کہ ہر کام کو یا تو بغیر نیت کے کرتے ہیں یا بگڑی ہوئی نیت سے کرتے ہیں، لیکن چونکہ نیت کا دھیان نہیں ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے۔ لیکن جب ہر عمل کے وقت میں ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں اکثر کام اللہ کے غیر کے لیے ہوئے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کی مشق کرنا ہے کہ ہر عمل کے وقت میں یہ نیت بنائی جائے کہ اس عمل کو میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر وجہ عمل اللہ ہے تو وہ اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے آخرت کے لیے کر رہا ہوں تو اخلاص ہے۔ اور اگر کوئی نیت ہی نہیں ہے یا اللہ کے علاوہ کی کوئی اور نیت ہے تو وہ ریاکاری ہے، اور اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے عملوں کو ٹھیک بنانے کے لیے اپنی نیتوں کو اچھی بنانے کی مشق کرنا ہر عمل کے وقت میں، اس لیے کہ مخلصین کے ہاتھوں اللہ دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے علماء کے، اور فرمایا علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے اخلاص والوں کے، اور فرمایا اخلاص والے زبردست خطرے میں ہے کہ کب یہ اخلاص آئے اور کب نکل جائے۔
اس لیے اپنی نیتوں کو اچھی بنانے کی مشق کرنا ہر عمل کے اندر میں۔ اسی کے ساتھ بھی ہر ایمان والے کو دعوت کی محنت میں لگ کر دعوت کا کام کرتے ہوئے دعوت کے کام کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں داعی بن کر کے جیے گا وہ کسی بھی غلط دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ آدمی کے لیے قلعہ جو ہے وہ دعوت ہے، کیسا ہی غلط ماحول ہو لیکن آدمی ایمان کی دعوت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جیے گا تو کبھی غلط زندگی کا تاثر لے گا نہیں۔ اور اگر دعوت کی زندگی میں نہیں ہوگی تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمانوں کے ملک میں رہ کر کے بھی یہ باطل کی دعوت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی دعوت کی محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو داعی بنا کر کے دنیا میں زندہ رکھے۔ اس لیے جو حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ حضرات ہر بستی میں جہاں بھی یہ جائیں 2 دن 3 دن ٹھہر کر اور اپنے ساتھیوں کی 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا کر ایک آدمی پرانا بات کرنے والا ایک نیا سیکھنے والا، اس طریقے سے ہر آدمی دعوت کے کام کو سیکھے اور سکھائے۔ جوڑی بنا کر کے مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ 12 ساتھی جماعت میں ہیں، 150 گھر ہے، تو اگر 6 جماعت پر تقسیم کریں گے تو ایک جماعت پر 25 گھر آئیں گے، اور اس مسجد میں جماعت 3 دن رہتی ہے تو روزانہ ایک جماعت کے حصے میں 8 گھر آئیں گے۔ تو یہ 24 گھنٹے میں ہر جماعت کی فکر یہ ہو کہ یہ 8 گھروں کی ملاقات ہو جائے، 8 گھروں میں جتنے ایمان والے ہیں ان سب کی ملاقات کیسے ہو جائے، جہاں ملے وہاں جا کر کے ملنا اور مل کر ایمان کا نفع سمجھانا، دین میں کامیابی سمجھانا اور آخرت سمجھانا، اور یہ سمجھا کر ہر ایمان والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے 2 رخ ہیں، ایک نقل و حرکت ہے کہ ایمان والے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال کو لے کر پھرے۔ جب یہ پھرتے رہیں گے تو خود بھی نیک بنتے رہیں گے اور دنیا کو بھی نیک بناتے رہیں گے۔ جیسے جاری پانی ہوتا ہے تو جاری پانی کی 2 خوبی ہوتی ہے، وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ ایسا ہی اللہ کی نسبت پر دنیا میں پھرنا یہ نیک بننے کا اور نیکی دنیا میں پھیلانے کا طاقتور راستہ ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے نئی جگہ ہے تو 3 دن کے لیے جماعتیں بناوے، اور 3 دن کے ذریعے سے جب ان کا ذہن بنے گا تو آگے کی قربانی بھی وجود میں آئے گی۔ اب جو محنت سے نکل گئے تو 10-12 آدمی نکلے، اب 150 گھروں میں 300 آدمی ہیں، اور مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، تو اب ان کی زندگیوں میں دین پر آنے کا کیا راستہ؟ اس کے لیے دوسری محنت ہر بستی میں یہ کرنی ہے کہ جس بستی میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر مانوس کر کے کھلا کر پلا کر کے ان کو دعوت کے یہ موٹے موٹے اعمال سمجھانا اور سکھانا، ان کو اپنی مشورے میں شریک کرنا، اپنی تعلیم میں شریک کرنا، اور ان کو یہ سمجھانا کہ گھر میں بھی ایسی تعلیم ہوتی ہے، گھر گھر کی ملاقات میں ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا، اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد گشت ہوتا ہے، ان گشتوں میں اپنے آپ کو ان کو شریک کرنا۔ جب مقامی لوگ یہ 3 دن آپ کے ساتھ ان اعمال میں شریک ہوں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ کام کی سوجھ بوجھ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی محنت کا نفع بھی دیکھیں گے کہ جب پہلے دن جماعت آئی تھی تو مسجد میں 25 نمازی تھے، اور ماشاءاللہ جماعت نے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کیا تو 50 نمازی ہو گئے۔ تو جب ان کو نفع سامنے آئے گا تو طبیعت کام پر چل پڑے گی۔ اس لیے آخری دن میں پھر ان کی تشکیل کرنا کہ یہ کام جو آپ نے ہم سے سیکھا ہے وہ کرنے کے لیے کون کون تیار ہے۔ اب 10-12 آدمی تیار ہو گئے، اب ان کے مشورے کا وقت طے کر لو، تعلیم کا وقت طے کر لو، گشت کا دن اور وقت طے کر لو، 3 دن کا ہفتہ طے کر لو، روزانہ کی محنت کے لیے ان سے پوچھو کون سے وقت میں آسانی ہے، تو آپ نے وہاں پر بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائی۔ تو جہاں پر جماعت نہیں ہے وہاں پر 3 دن رہ کر کے مسجد وار جماعت بنانا، اور جس مسجد میں مسجد وار جماعت ہے تو اس میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے سمجھانا بھی، اپنے ساتھ محنت میں شریک بھی کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر وقت لگائے ہوئے لوگ بہت ہیں،
لیکن محنت میں تھوڑے ہیں. 50 آدمیوں کا 4 مہینہ چلا لگا, 10 آدمی محنت میں ہیں. تو جماعت یہ فکر کرے کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ دوبارہ محنت میں کیسے آئے. تو جماعت کے 40 دن لگے, 4 مہینے لگے. اس میں جتنے نئے نئے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور جتنے بیٹھے ہوئے لوگ کام میں دوبارہ کھڑے ہوں گے, یہی جماعت کی اصل کمائی ہے. ثواب تو سب کو ملے گا, لیکن اصل کمائی وہ کر کے آئیں گے کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال کر اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام میں لگا کر واپس آئے. اب ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا ہے. اور آخری بات جماعت کے لیے یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر نماز کے لیے اور دعا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. کہ صبح صادق سے پہلے اچھا وقت لے کر جماعت کھڑی ہو, اچھی نماز پڑھے, لمبا قیام کرے, لمبا رکوع کرے, لمبا سجدہ کرے, اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ کے سامنے دعا میں لگے. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا, اس لیے کہ محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. ایک آدمی نے زمین پر محنت ہی نہیں کیا تو اس کی زبان کھلے گی نہیں کہ اللہ میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جب دن بھر اپنے آپ کو تھکائیں گے تو اب رات کو اللہ سے کہنے کا جی چاہے گا, اور جو کہیں گے وہ تیر نشانے پر لگے گا. صبح رات کی دعائیں رد نہیں ہوتی, قبولیت کی علامتوں کے ساتھ ہم جب اپنے اللہ سے مانگیں گے. اس لیے رات کو خوب اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگانا. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. جہالت کے ساتھ نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اور منمانی کے ساتھ نہیں, بلکہ علم کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ اس محنت کو کرنا. جب اس رخ سے محنت کریں گے تو اللہ روز ہدایت پہ ترقی دیں گے, اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے, اور اللہ الجھنوں کو ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا کریں گے, اور اللہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے جب محنت کو صحیح رخ کے ساتھ کریں گے. اسی کے ساتھ میں جو مجمع ہمارا اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے, وہ واپس جانے والے مجمع کو سب سے پہلے یہ نیت بنانی ہے کہ انشاءاللہ جتنا جلدی سے جلدی تیاری کر کے ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل سکتے ہیں تو 4 مہینے کے لیے نکلیں گے. اس نیت کے ساتھ میں ہر جانے والا جائے, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ ایک ساتھ لگانا یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ 4 مہینہ جب ایک ساتھ لگائیں گے تو پہلے چلے میں آدمی کا زنگ اترے گا, جو دنیا کا زنگ لگا ہوا ہے وہ اترے گا. دوسرے چلے میں دین کا رنگ چڑھے گا, اور تیسرے چلے میں کام کرنے کا ڈھنگ آئے گا کہ کیسے کام کرنا چاہیے ایمان والوں میں. اس لیے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے 4 مہینہ ایک ساتھ لگانا ضروری ہے. اور 4 مہینہ لگانا آسان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے نیت کرنا. اس لیے کہ اللہ بغیر اللہ کے یہاں سے دینے کا جو نظام ہے وہ نیت ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ, ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت کرے. تو ایک تو 4 مہینے کی نیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جانا کہ بھائی سالوں کا ارادہ ہے 4 مہینہ لگانے کا. کون کون 4 مہینہ لگانے کی نیت سے اپنے گھر جائیں گے؟ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے. تیسری بات صدقہ کرنا, 5-10 جتنا بھی آپ کر سکے اتنا صدقہ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دعوت دیں. 5ویں بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کے ساتھ کوئی وقت طے کریں کہ میں انشاءاللہ گھر جا کر کے, ہر آدمی کو معلوم ہے میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ ذمہ داریاں کتنے دنوں میں سمیٹ سکتا ہوں, ان اس کو سامنے رکھ کر کوئی ایک وقت اور مہینہ طے کر دیں. جب یہ 4-5 کام کر لے گا اور اسی کے ساتھ میں آگے جو محنت بتا رہا ہوں میں اس محنت پہ اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ وقت پر نکلنا ہمارے لیے آسان فرما دے گا. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو, ان 5 باتوں کے ساتھ ساتھ جتنا وہاں اپنے گھر کاروبار کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے
جتنا مقامی محنت میں لگ سکتے ہیں اتنا مقامی محنت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک بالش میری طرف آتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو چلنا اپنے ہی کو پڑے گا اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف چلنا شروع کرے۔ تو اللہ کی طرف اس محنت میں چلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں روزانہ جو دین کی محنت کی فکریں ہوتی ہے ان فکروں میں چند منٹ کے لیے اپنے آپ کو شریک کرنا، اور اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے ان فکروں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ جب دین کی فکر میں ہم اپنے آپ کو شریک کریں گے تو اللہ دنیا کی فکروں سے ہم کو نجات دے دیں گے، اور یہ فکر کے لیے بیٹھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر ہے۔ آپ کا فکر یہ تھا کہ دنیا کے آخری انسان کو اللہ کا دین کیسے ملے، تو اس فکر کو لے کر روزانہ اپنی مسجدوار جماعت میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا دیر مشورہ ہوتا ہے اس مشورے میں اپنے آپ کو شریک کرنا، کیوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے روزانہ کی ان فکروں میں شریک ہوتے ہوئے جو تقاضے ہم اپنے آنکھ پر لے ہوئے ان تقاضوں کو اور ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کے لیے روزانہ صرف 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا۔ 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے، اور اللہ ایک بار 10 دیتے ہی، جو ایک نیکی کرے گا 10 کے برابر ملے، تو 2.5 گھنٹہ لگانے پر اللہ 24 گھنٹہ لگانے کا ثواب دیں گے۔ یہ گویا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین کی محنت میں گزر رہی ہے۔ اس لیے روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ایک گھر کی اور ایک فرد کی ملاقات کی ترتیب بنانا۔ جیسے صبح میں بھی کہا کہ جوڑی بنائے، گھروں کو تقسیم کرے، 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% ایمان والوں کی ملاقات ہو جانی چاہیے دین کی نسبت پر، تو ہر مہینے دین کی سطح بھی بڑھے گی اور دعوت کی سطح بھی ہمارے محلے میں بڑھے گی۔ کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہے؟ 2.5 گھنٹہ کون لگائیں گے؟ 2.5 گھنٹہ روزانہ، صرف 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ اسی 2.5 گھنٹے میں جماعت آئی ہے تو اس کی نصرت کرنا ہے، کوئی جماعت میں گیا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے، کوئی میت ہو گئی ہے تو اس کے یہاں تعزیت کرنا ہے، کوئی جماعت نکل رہی ہے اس کو وصول کرنا ہے، روانگی کی بات سمجھانا ہے، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے اس کی کارگزاری لینا ہے اور اس کو واپسی کی ہدایات دینا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ سارے 2.5 گھنٹے کے تقاضے ہیں، اپنے ساتھی ہر تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جتنا کام میں چلیں گے اتنا ہم کام کے بنتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی مسجد کی تعلیم اور اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ یہ تعلیم بہت ہی زبردست عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا، اور فضائل کی تعلیم کا تعلق ایمانیات کے ساتھ میں ہے۔ آپ یہ سمجھے اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہماری زندگیوں کے سارے بگاڑ کو یہ تعلیم کا عمل ختم کر دے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسے گولی کی۔ گولی آدمی کھاتا ہے، گولی جاتی ہے پیٹ میں، لیکن اثر وہاں کرتی ہے جہاں ضرورت ہے۔ سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے، اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے، اور اگر کمر میں درد ہے تو وہ اثر کرے۔ ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے۔ جب ہر ایمان والا طلب کے ساتھ محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے بیٹھے گا تو اللہ ہماری ضرورت کا علم ہم کو اس مجلس میں دے گے، جس سے ہماری ایمان کی کھوٹ دور ہو جائے، نماز کی سستی ختم ہو جائے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائے، حلال حرام کی رعایت زندگیوں میں آ جائے، اخلاص اور للہیت زندگیوں میں آئے، اور دین کے لیے مر مٹنے کے جذبات پیدا ہو۔ یہ ساری خوبیاں زندگی میں جو آئے گی وہ انشاءاللہ تعلیم کی برکت سے آئے گی۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس تعلیم کے عمل کو اپنی مسجد میں جاری بھی کرنا ہے، اور جہاں ہو رہی ہے اپنے آپ کو اہتمام کے ساتھ اس میں شریک بھی کرنا ہے، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ یہ تعلیم کا عمل اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ سارے سراغ اللہ تعلیم کی برکت سے بند کر دیں گے۔ یعنی جتنا بگاڑ ہے اس کو لکڑی سے پیٹنے کی ضرورت نہیں، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لائٹ روشن کر دو، اندھیرا چلا جائے گا۔ ایسا ہی گھروں کا بگاڑ ختم کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپاٹ مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو گھر میں ایسے جھگڑے پیدا ہوں گے کہ آدمی کے لیے گھر میں بے گھر ہو جائے گا۔
تو اس کے لیے آسان راستہ ہے اپنے گھروں میں تعلیم کا عمل محبت سے زندہ کرنا، زبردستی نہیں، محبت سے جتنی دیر بشاشت ہو اتنا اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کرنا، اسی کے ساتھ میں 6 نمبر کے مذاکرے بھی کرنا جو ابھی مذاکرہ ہوا، تاکہ ہر مرد اور عورت کا فکر یہ بنے کہ یہ 6 صفات مجھے اپنی زندگی میں لا کر اپنے دین میں حقیقت بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے دین میں کمال بھی پیدا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ باری باری اپنے گھر والوں سے بھی تعلیم کروانا، 6 نمبر کہلوانا، تاکہ ہمیشہ تعلیم کا عمل جو ہے وہ چالو رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن پاک کے پڑھنے کا اور سیکھنے کا اپنے گھروں میں رواج پیدا کرنا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہفتے میں ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے ایسی محنت کرنا کہ 100% ایمان والے مرد مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ 100% نماز زندہ ہونی چاہیے، اس کے لیے گشت کے ذریعے سے محنت کرنا۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں جہاں مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے لیکن کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر 2.5 مہینے 3 مہینے محنت کر کے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے جا کر کام صحیح طریقے سے کرا کر ان کو کام کے بنا کر لانا اور ہر محلے میں مسجد وار جماعت دوسرے گشت کے ذریعے سے بنانا۔ اسی کے ساتھ میں جب تک ہمارا 4 مہینے کے لیے نکلنا نہیں ہوتا ہے، جب تک اپنے آپ کو ہر مہینے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا، کہ بھائی 3 دن مہینے میں نکالنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے۔ تو ہر ایمان والا اس مجلس میں یہ طے کرے کہ انشاءاللہ جب تک 4 مہینے کے لیے میرا جانا نہیں ہوتا ہے، جب تک کے لیے میں 3 دن کی پابندی کروں گا، ہفتے کو متعین کر کے اپنا 3 دن لگاؤں گا، اور ہر پرانا آدمی اپنے ساتھ جماعت بنائے اور ہر نیا آدمی اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو تیار کرے۔ پرانا آدمی اپنی جماعت بنائے اور نیا آدمی اپنے ساتھ 1 آدمی 2 آدمی اپنے کلاس فیلو ہوتے ہیں، اپنے آفس میں کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، اپنے محلے میں دوست ہوتے ہیں، ان پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے تیار کرنا۔ جو بھائی 3 دن سارے کے سارے لگائیں گے، کون لگائیں گے 3 دن انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں 3 دن میں 2 باتیں ہیں، ایک تو وقت پورا کرنا، 72 گھنٹے پورے لگانا، 3 دن میں 72 گھنٹے پورے لگانا۔ دوسرا 3 دن میں اعمال پورے کرنا۔ اعمال پورے کرنے میں پہلی بات یہ ہے کہ کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا۔ اس لیے کہ آدمی کے بننے کے لیے یہی 2 چیزیں ہیں، کرنا اور بچنا۔ جیسے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا، ایسے آدمی کے بننے کے لیے کرنے کے کام کرنا، بچنے کی چیزوں سے بچنا۔ دوسرا، ہر جگہ 3 دن میں ایسی محنت کرنا کہ وہاں سے نقد جماعت لے کر آنا۔ تیسرا، وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگانا، بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ ہیں تو ان کو محنت میں اور حرکت میں دوبارہ لانا، اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نماز اور دعا میں لگانا۔ ان 4 بنیادوں کے ساتھ اپنا 3 دن لگانا، ہر جانے والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانا، واپس آنے کے بعد ہر واپس آنے والی جماعت کو ہدایات کی روشنی میں کارگزاری لینا کہ جو باتیں سمجھائی گئی تھی وہ کتنے قابو میں آئی۔ جب یہ باتیں روانگی میں آئے گی اور ہدایت اور کارگزاری میں آئے گی تو انشاءاللہ چند مہینے ہوتے ہوتے یہ عمل میں بھی آ جائے گی، اور جب یہ عمل میں آ جائے گی تو اس وقت میں موجودہ جتنی نقل و حرکت ہے ٹورنٹو میں اور اپنا پورا کینیڈا میں، انشاءاللہ یہی کام کے سنبھالنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب ہر 4 مہینہ لگانا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے اور یہ 5 کام کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے، بلکہ زندگی دین پر لگانا آسان ہو جائے، اس کا نسخہ بتاؤں آپ کو میں کہ میں آسانی کا نسخہ کا اگر آپ کہو تو بتاؤں؟ ضرور۔ اس کے آسان ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے کی نیت ہم ٹھیک کریں۔ ہمارے یہاں پر آنے کی نیت یہ ہے کہ اس ملک میں ڈالر بہت ہے تو ڈالر کمائیں گے اور کما کر اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی اچھی بنائیں گے، تو ڈالر کی نیت سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ اب نیت ہم کو یہ بنانی ہے کہ ہم آج سے اس ملک میں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے رہیں گے۔ جو یہ نیت بنا دے گا
اللہ اس کے لیے دین کو اور دین کی محنت کو دنیا سے زیادہ آسان بنا دیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ رہنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب اس نیت کے ساتھ رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کاروبار چھوڑ دو گے۔ اس نیت کے ساتھ رہنے کے معنی یہ ہے کہ ہر وقت میں آپ اللہ کے حکم کو آگے رکھو،